بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، سابقہ ویڈیو کے اندر ہم نے تثنیہ اور جمع بنانے کا طریقہ کار سمجھا تھا، سیکھا تھا۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم امثلہ، اسئلہ اور کلمات جدیدہ کو جانتے ہیں۔ آئیے ابتدا کرتے ہیں۔ الامثلۃ، مثالیں۔ مدینتانی، کوئی سے دو شہر، چونکہ الف لام نہیں ہے تو اس کے لیے کوئی یہ معنی آ گیا، اور الف اور نون آخر میں ہے تو دو کا معنی حاصل ہو گیا، تو ترجمہ بن گیا کوئی سے دو شہر۔ درسانی، کوئی دو سبق۔ خالدون، بہت سے خالد۔ الصالحات، نیک عورتیں۔ الازہار، بہت سے پھول۔ المدرستانی، دو مدرسے۔ الولدانی، دو لڑکے۔ السائقون، بہت سے ڈرائیور۔ الکراسی، بہت سی کرسیاں۔ بائعون، بہت سے بیچنے والے مرد۔ اب آپ اس میں غور کریں تو مدینتانی یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، حالت رفعی میں ہے۔ درسانی یہ بھی تثنیہ کا صیغہ ہے، حالت رفعی میں ہے۔ خالدون جمع مذکر سالم ہے اور حالت رفعی ہے۔ الصالحات جمع مؤنث سالم ہے اور حالت رفعی ہے۔ الازہار یہ وہ جمع ہے جس کا طریقہ کار ہم نے نہیں پڑھا، جس کو جمع مکسر کہتے ہیں۔ المدرستانی یہ تثنیہ ہے، مؤنث ہے۔ الولدانی تثنیہ ہے، حالت رفعی ہے۔ السائقون جمع مذکر سالم ہے۔ الکراسی جمع مکسر ہے، بہت سی کرسیاں۔ بائعون بہت سے بیچنے والے مرد، یہ جمع مذکر سالم ہے۔ تو یہ امثلہ ہم نے پڑھی ان قواعد کے تحت جو ہم سابقہ ویڈیو میں پڑھ چکے ہیں۔ ہمارا جو اگلا سیکشن ہے وہ ہے الاسئلہ۔ یہاں پر ترتیب تھوڑی مختلف ہو گئی ہے، چونکہ کلمات جدیدہ پہلے ہوتے ہیں اور اسئلہ بعد میں ہوتے ہیں، لیکن یہاں اسئلہ پہلے ذکر کر دی گئے ہیں۔ سوالات، پہلا سوال ہے تثنیہ اور جمع کی تعریف کریں۔ دوسرا سوال ہے حالت رفعی میں تثنیہ بنانے کا طریقہ لکھیں۔ تیسرا مردوں کے نام اور ان کی صفات کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ کی جمع بنانے کا طریقہ لکھیں۔ اور چوتھا عورتوں کے ناموں اور ان کی صفات کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ کی جمع بنانے کا طریقہ لکھیں۔ 2 مرتبہ میں سابقہ ویڈیو میں ان قواعد کو سمجھا چکا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ نے وہ ویڈیو سنی ہوگی، اس کو سمجھا ہوگا، یاد کیا ہوگا۔ اگر یاد نہیں کر پائے اور جوابات میں مشکل پیش آ رہی ہے تو سابقہ ویڈیو ملاحظہ کیجیے۔ اس کے بعد ہے الکلمات الجدیدہ، نئے الفاظ۔ ان الفاظ کو آپ نے یاد کرنا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد استعمال کرنا ہوتا ہے۔ تو ان الفاظ کو جب آپ یاد کر لیں اور آپ کے جوڑی دار جو ہے وہ آپ کے ساتھ نہ بول رہا ہو تو آپ اس سے کہا کریں لماذا لا تستعمل الکلمات الجدیدہ فی کلامک، تم کلمات جدیدہ کو اپنی بات میں، اپنے کلام میں کیوں استعمال نہیں کرتے؟ لماذا لا تستعمل الکلمات الجدیدہ فی کلامک۔ تو اس سے آپ خود بھی یہ کلمات یاد کر کے بولتے رہیں گے اور آپ کا جوڑی دار، آپ کا کلاس فیلو، آپ کا ساتھی جو آپ سے اردو الفاظ بولتا ہے، آپ اس کو کہہ سکیں گے کہ میرے ساتھ عربی الفاظ بولو جو تم کتاب میں یاد کر چکے ہو۔ اللفظ المعنی، المتین مضبوط، المتانۃ مضبوطی، زہریۃ ایک گلدان، باقۃ ایک گلدستہ، عنقود ایک گچھا، نور نون پہ فتحہ ہے، زبر ہے، نور کلی، منجل درانتی، شفرۃ بلیڈ، مسحات پھاوڑا، یہ جو آلت حرث ہوتے ہیں کھیتی وغیرہ کے ان میں استعمال ہوتا ہے، سکین چھری، فانوس لالٹین، مروحۃ پنکھا، شمعۃ موم بتی، فتیلۃ بتی، منشار آرا، مطرقۃ ہتھوڑا، مکوات استری، فأس کلہاڑی، مقراض کینچی، مطون جیبی چاقو، حطب لکڑی، باب دروازہ، دولاب الماری، مخدۃ تکیا، بساط دری، دراجۃ سائیکل۔ ہم یعنی 20 الفاظ پڑھ چکے ہیں۔ اگر آپ نے الفاظ استعمال کرنے شروع کر دیے، یاد کرنا شروع کر دیا ہے تو گویا آپ 20 الفاظ ابھی عربی میں بولنا سیکھ چکے ہیں۔ آگے ہماری جو مشقیں ان کی طرف پڑھتے ہیں۔ التمرینات مشقیں، اردو میں ترجمہ کریں۔ کچھ الفاظ میں ترجمہ کر دوں گا، کچھ آپ خود ترجمہ کریں گے۔ الفرسانی 2 گھوڑے،
تلمیسانی کوئی دو شاگرد، الشجرتانی دو درخت، مکتبانی کوئی دو مکتب ڈیسک، بنتانی کوئی دو بیٹیاں، الصدیقانی دو دوست، نافذتانی دو کھڑکیاں کوئی سی دو کھڑکیاں، المنضدتانی تپائی چھوٹی میز، المعلمتانی دو استانیاں، رجلان مسافرون، الطاهرون، الطویلات، السمینات، المسرورات، نظیفات۔ بقیہ الفاظ کا آپ خود ترجمہ کریں گے۔ دوسرا ہے عربی میں ترجمہ کیجئے، دو دواتیں، الدواتانی دونوں پھول، الزہرتانی دو باغیچے، الحدیقتانی دو پتے، الورقتانی دونوں میزیں، المنضدتانی یا پھر الطاولتانی دو پنسلیں، المرسمانی دونوں پلیٹ فارم، الرصیفانی دونوں ریل گاڑیاں، القطارانی دو بہنیں، الاختانی دو مریض، المریضانی دونوں طالب علم، الطالبانی دو سہیلیاں، الصدیقتانی چند محنتی عورتیں، المجتہدات۔ تو یہ چند الفاظ میں نے ترجمہ کر دیے، باقی آپ نے خود کرنے ہیں۔ بہت سے پسندیدہ مرد، بہت سی اچھی عورتیں، چند فروخت کرنے والے، سب نیک مرد، چند صاف ستھری عورتیں، بہت سی طالبائیں، کچھ اساتذہ، کچھ کھلاڑی، بہت سے قلم۔ کچھ میں نے ترجمہ کر دیے ابتدائی جو الفاظ سے، باقی آپ خود کر لیں گے۔ تیسرا سوال ہے، نیچے دیے ہوئے الفاظ کے آخر میں واو نون بڑھا کر ان کی جمع بنائیے اور ترجمہ کیجیے۔ چند میں بناؤں گا، چند آپ خود بنائیں گے۔ العابد، العابدون بہت سے عبادت گزار، الراکب ایک سوار، الراکبون بہت سے سوار، البائع ایک بیچنے والا، البائعون بہت سے بیچنے والے، المشتری ایک خریدنے والا، المشترون بہت زیادہ خریدنے والے، المجتہد ایک محنتی، المجتہدون بہت سے محنتی، الصالح العاقل الصائم۔ پورا سوال ہے، مندرجہ ذیل الفاظ کا تثنیہ بنا کر ترجمہ لکھیے۔ الطبیب، الطبیبانی، الطبیب ایک ڈاکٹر، الطبیبانی دو ڈاکٹر، النہر ایک دریا، النہرانی دو دریا، المسافر ایک مسافر، المسافرانی دو مسافر، الستارۃ ایک پردہ، الستارتانی دو پردے، الدکان ایک دکان، الدکانانی دو دکانیں، الساعۃ ایک گھڑی، الساعتانی دو گھڑیاں، القفص الحدیقۃ الدمیۃ الرسالۃ السمکۃ خاتم جد صبی مسجد الصالح عبادۃ المجتہد محنتی، المجتہدانی دو محنتی۔ باقی الفاظ آپ کو تثنیہ بنا کر اس کا ترجمہ کریں گے۔ چھٹا سوال ہے، مندرجہ ذیل الفاظ کی جمع لکھیے اور ترجمہ کیجیے۔ العربۃ تانگا رکشا، اور اس کا جو جمع ہوگا وہ ہوگا العربات بہت سے تانگے، بہت سے رکشے۔ السیارۃ موٹر گاڑی، اور اس کی جو جمع ہوگی السیارات بہت سی موٹریں، بہت سی گاڑیاں۔ البنت ایک بیٹی، البنات بہت سی بیٹیاں۔ الخاسر ایک نقصان اٹھانے والا مرد، الخاسرون بہت سے نقصان اٹھانے والے مرد۔ المتعلمۃ ایک سیکھنے والی لڑکی، المتعلمات بہت زیادہ یا چند یا بہت سی سیکھنے والی لڑکیاں۔ المسرور النشیط الکسلان، اس کو آپ خود جمع بنا کر ترجمہ کریں گے۔ اس کے بعد ان کو یاد کیجئے اور غور کر کے بتائیے کہ ان کا مفرد کیا ہے۔ آنے والے الفاظ جمع ہے اور ان کو آپ نے یاد کرنا ہے اور ان کا مفرد بتانا ہے۔ چند الفاظ میں بتا دیتا ہوں ان کا مفرد، باقی آپ خود ہی مفرد معلوم کریں گے۔ الریاح ہوائیں، اس کا مفرد ہے الریح۔ القطر ریل گاڑیاں، اس کا مفرد ہے القطار۔ الساعات گھڑیاں، اور اس کا مفرد ہے الساعۃ۔ الاولاد لڑکے، اور اس کا مفرد ہے الولد۔ الاسمار پھل، اور اس کا مفرد ہے الثمر۔ الرصائف پلیٹ فارم، اور اس کا مفرد ہے الرصیف۔ العصافیر چڑیاں، اور اس کا مفرد ہے العصفور۔ الفواکہ میوے، اور اس کا مفرد ہے الفاکہۃ۔ الاسواق بازار، اور اس کا مفرد ہے السوق۔ الاغصان ٹہنیاں، اور اس کا مفرد ہے الغصن۔ الصلوات نمازیں، اور اس کا مفرد ہے الصلاۃ۔
الامہات مائیں اور اس کا مفرد ہے الام، الایدی ہاتھ اور اس کا مفرد ہے الید، الرسائل خطوط پیغامات اور اس کا مفرد ہے الرسالۃ، المدارس مدرسے اور اس کا مفرد ہے المدرسۃ۔ اس کے بعد ہے الستائر پردے، الدروس اسباق، الاسوار چار دیواریاں، البنات لڑکیاں، المصابیح بلب، الکراریس کاپیاں، المساجد مسجدیں، البساتین باغات، الجبال پہاڑ، الاکواس گلاس، الفناجین چائے کی پیالیاں، الشوارع سڑکیں، الروائح خوشبوئیں، الاضواء روشنیاں، الکلاب کتے، الحمیر گدھے۔ یہ تمام تر تمرینیں کچھ میں نے حل کی ہیں اور کچھ آپ نے خود حل کرنی ہے۔ جہاں مشکل پیش آئے تو قاموس آپ نے خرید دی ہوگی، کیونکہ بغیر قاموس کے اگر آپ عربی زبان سیکھنا چاہیں تو یہ ناممکن سی بات ہے۔ بغیر قاموس کے آپ کبھی بھی عربی نہ سیکھ سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں، اس لیے اردو سے عربی اور عربی سے اردو دو قاموس آپ کے پاس ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ میری رائے پہ عمل کرنا چاہیں تو آپ القاموس الجدید جو سرخ کلر میں ہوتی ہے اردو سے عربی کے لیے وہ خرید لیں، اس کو استعمال میں لائیں، اور عربی سے اردو کے لیے آپ القاموس الوحید خرید لیں، اس میں بہت زیادہ ذخیرہ الفاظ ہے عربی سے اردو، تو اس سے انشاءاللہ آپ کو معاونت ملتی رہے گی۔ خاص طور پہ مفرد جمع اور عربی کے کلمات کے معنی ڈھونڈنے کے لیے القاموس الوحید بہت ہی عمدہ کتاب ہے، آپ اس کو استعمال میں لائیں۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے جو مشق تھی یا الامثلہ تھی یا الکلمات الجدیدہ تھے ہمارے اس سبق کے اندر تثنیہ اور جمع کے، وہ پڑھے ہیں، سیکھے ہیں، یاد کریں گے انشاءاللہ تو پراپر بھی بولیں گے۔ اور آج کی اس ویڈیو میں جو جملہ میں نے آپ کو سکھایا ہے وہ جملہ آپ اپنے ساتھی سے بھی کہہ سکتے ہیں، اپنے آپ سے بھی کہہ سکتے ہیں۔ جب وہ عربی نہ بول رہے ہوں یا آپ عربی نہ بول رہے ہوں تو آپ کہیں لماذا لا تستعمل الکلمات الجدیدہ فی کلامک، تم کلمات جدیدہ کو اپنے کلام میں کیوں استعمال نہیں کرتے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہیں تک پڑھتے ہیں، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی ہمیں عربی زبان سے سچا عشق اور محبت نصیب فرمائے اور اس کو اپنا کلام بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔